ٹرافی قلندرز لے جائیں گے یا گلیڈیٹرز؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی لاہور قلندرز کے خلاف بیٹنگ، کپتان سعود شکیل 4 رنز بنا کر شاہین آفریدی کے ہاتھوں آؤٹ، فن ایلن 12 اور ریلی روسو 22 رنز بنا سکے، حسن نواز کی نصف سنچری، ہائی وولٹیج ٹاکرے میں صدر آصف علی زرداری مہمان خصوصی، فاتح ٹیم کو 14 کروڑ روپے سے زائد انعامی رقم ملے گی، رنر اپ ٹیم کے حصے میں 5 کروڑ 61 لاکھ روپے آئیں گے۔ فائنل میں پاک بحریہ کو خراج تحسین، نغمہ بھی جاری، اننگز کے وقفے کے دوران خصوصی تقریب ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آج میچ 1 سیٹ نہ ہو، ایک اچھا اسکور بنے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹیمیں دونوں ہی تگڑی ہیں۔ لاہور قلندر کے ساتھ یہ سپورٹ ہے، تو لاہور سے ہیں تو ہم لاہور قلندر کو سپورٹ کریں گے۔ جیتے گا کوئی بھی، مگر جیتے گا پاکستانی ہے، پاکستان کی ٹیمیں ہیں دونوں۔ فسادی مودی دیکھ لو، پاکستان کھیلوں کے محاذ پر بھی کامیاب، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے رنگ، کرکٹ شائقین پرجوش، لاہور میں فائنل ٹاکرا، اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا، کوئی لاہور قلندرز کی جیت کے لیے پر امید تو کوئی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جیت کے لیے دعا گو۔ امن دشمنوں کا بچنا اب ناممکن، پاک فوج کی 3 کارروائیاں، بھارتی سپانسرڈ 9 خوارج انجام کو پہنچے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی سپانسرڈ 4 خوارج ہلاک، ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 خوارج مارے گئے، خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 3 خوارج کا قصہ تمام، مارے گئے خوارج دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے، امن دشمنوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن۔ جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی بھارتی شکست نوشتہ دیوار، وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی میں ساتھ دینے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا، دفاع اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت، فیلڈ مارشل عاصم منیر اسحاق ڈار موجود، وزیراعظم 2 روزہ دورے پر ترکیہ پہنچے، ترک وزیر دفاع یشار گلر اور گورنر استنبول اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا، وزیراعظم شہباز شریف ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ ہم حملہ کریں گے اور پاکستان جواب نہیں دے گا۔ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے فیصلہ کیا کہ میں ہندوستان میں 26 جگہ پہ ان کو جواب دوں گا، پورا پاکستان کھڑا ہوا، اللہ کے حکم سے یہ آنی دیوار کھڑی ہوئی، اور اس نے وہ تمام اسٹریٹجک مس کیلکولیشن، وہ تمام اسٹریٹجک ایزمپشن جو ہندوستان نے اور مودی نے کی تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے اس کو غلط ثابت کیا۔ اگر تم نے دوبارہ یہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ امن پہلا انتخاب، دوبارہ حماقت کی تو جواب زیادہ شدید ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارت کو وارننگ، خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے 2500 سے زائد طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت نے سوچا وہ حملہ کرے گا اور پاکستان جواب نہیں دے گا، فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا بھارت کو 26 مقامات پر جواب دیں گے، آپ سب اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے، پورا پاکستان کھڑا ہوا، اللہ کے حکم سے یہ آہنی دیوار کھڑی ہوئی اور مودی کی ساری حکمت عملی کو غلط ثابت کیا، یہ قوم، یہ فوج ہمیشہ سے ایسی تھی اور ایسی ہی رہے گی، افغانستان ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے، افغان بھائیوں سے کہتے ہیں بھارت کے اعلی کار نہ بنے۔ 2 اور ننھے پھول مرجھا گئے، خزدار خودکش حملے میں زخمی 2 طالبات شہید، شیمہ ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں، فتنال ہندوستان کی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے طلباء کی تعداد 8 ہو گئی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی اکاؤنٹ سے لیا جائے گا، وزیراعظم کا 2 بچوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کا اسکول بس پر حملہ تعلیم دشمنی ہے، تخریب کاروں نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں، ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ پہلگام فالز آپریشن کے بعد بھارتی فوج میں سکھ اہلکاروں کے خلاف آپریشن، نام نہاد پہلگام ڈرامے پر سوال کیوں پوچھا، بھارت میں 18 سکھ فوجی گرفتار، مودی حکومت کا گرفتار سکھ فوجیوں کے کورٹ مارشل کا بھی فیصلہ، بھارتی میڈیا کے مطابق سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا، پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالات بھی اٹھائے۔
سکھ پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ فرانس میں رہنما خالصتان آزادی تحریک مان سنگھ کہتے ہیں بھارتی فوج میں شامل سکھ فوجیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایئر آپریشنز ہے، ان سے یہ سوال پوچھا کہ صاحب یہ جو خبر آ رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب جنگ کے اندر تو لاسز ہوتے ہی ہیں۔ بھارتی ماہرین بھی پاکستان کے ہاتھوں شکست کو تسلیم کرنے لگے۔ دفاعی تجزیہ کار پراوین سواہنے نے ایک بار پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا۔ ٹی وی پروگرام میں کہا اگر بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ 7 مئی کی صبح پاکستان کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ہمارے ایئر مارشل سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ پاکستان کے جوابی حملے پر اجیت دوول کی امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کی خبریں بھی آئیں۔ جے شنکر نے سعودی عرب، جاپان حتیٰ کہ چینی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل۔ فی الحال ہندوستان میں 20 سال سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ بھارتی نیوی کے گرفتار آفیسر کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات سمیت تفصیلی ڈوزیر اقوام متحدہ میں پیش کیا جا چکا۔ بھارت کی جانب سے ناقابل تردید شواہد سے انکار خطے کو جنگ کے دہانے کی طرف دھکیلنے لگا۔ بھارت کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب۔ پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے عالمی برادری میں جھوٹا پروپیگنڈا۔ بھارت نے پاکستان کے لیے منظور شدہ ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی بھی مخالفت کی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت کی طرف سے FATF کو دیا جانے والا پاکستان مخالف ڈوزیر محض الزامات پر مبنی ہے۔ بھارتی شہری جنگی جنونی مودی سے بیزار، سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھارتی خواتین نے کہا جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا وہ اس کی قیمت کیا جانے۔ آپریشن سندور نام رکھ دینے سے آپ سچائی نہیں چھپا سکتے۔ پہلگام میں بیوہ ہونے والیوں کا اب تک مداحہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھاری فوج کی موجودگی میں دہشت گرد کارروائی کر کے چلے گئے، وہ اب تک کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ٹرمپ کے کہنے پر سیز فائر کیوں کیا؟ بھارت جنوبی ایشیا میں سفارتی تنہائی کا شکار۔ بنگلہ دیش نے نئی دہلی کے ساتھ $2 کروڑ 10 لاکھ کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو اشیاء برآمد کرنے کے لیے شپمنٹ کی سہولت واپس لی۔ جواب میں ڈھاکہ نے معاہدے کی منسوخی کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش نے بھارتی دفاعی ادارے کے ساتھ 2024 میں جدید سمندری ٹگ بوٹ بنانے کا معاہدہ کیا تھا۔ پنجاب میں طوفان اور بارشوں سے تباہی، PDMA کی رپورٹ آ گئی۔ حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی۔ لاہور میں آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ جہلم میں 2 افراد جان سے گئے، 32 زخمی۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور میاں والی میں بھی اموات رپورٹ۔ طوفانی ہواؤں اور بارشوں نے گرمی کو کول ڈاؤن کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گرمی کی شدید لہر میں کمی۔ لاہور اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 35 ریکارڈ، ملتان 36، پشاور اور فیصل آباد میں پارہ 37 رہا۔ کراچی اور کوئٹہ 38 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان اور اندرون سندھ میں گرمی کی شدت برقرار۔ نوکنڈی اور سکرنڈ میں درجہ حرارت 46، جیکب آباد، دلبدین، تربت اور شہید بنظیر آباد میں 45 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں کل آندھی اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ خطہ پٹوار، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جھکڑ چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے سولر پینل، گاڑیاں اور بجلی کے کھمبوں کو نقصان کا اندیشہ۔ ڈیجیٹل پاکستان کا سوئچ آن، حکومت کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے تاریخی فیصلہ۔ بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کا اضافی بجلی کو مالیاتی اثاثے میں بدلنے کے منصوبے کا خیر مقدم۔
فیصلے سے ہائی ٹیک ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، اربوں ڈالرز کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع، اعلامیہ پاکستان، ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک ڈیجیٹل پل کا کام کرے گا۔ پنجاب حکومت کی عوام کے لیے سہولت، برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ رجسٹریشن کا اندراج یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک بلا معاوضہ کرایا جا سکے گا۔ لیٹ رجسٹریشن کے لیے کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ہر فرد کی شناخت بنیادی حق ہے، شہری بر وقت رجسٹریشن کرا کے اپنے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پرعزم مراد علی شاہ کا اراکین اسمبلی اور کراچی کی انتظامیہ کے نام خط، لکھا اجتماعی جدوجہد تک پولیو کی وبا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ چاہتا ہوں تمام منتخب نمائندے بشمول حزب اختلاف پولیو کے خلاف مہم کو آنرشپ دیں۔ صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھی فوری آپریشن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کی بھی شرکت۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مؤثر کنٹرول یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا میلہ سجنے کو تیار۔ بنگلہ دیشی ٹیم کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ 10 رکنی گروپ میں کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے ارکان شامل۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے باقی ارکان کل لاہور پہنچیں گے۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلی کی ہوا چل گئی۔ آسٹریلیا کے ایشلے نوف کے بولنگ کوچ مقرر، نوید اکرم قومی ٹیم کے مینیجر ہوں گے، حنیف ملک بیٹنگ کوچ اور محمد مسرور فیلڈنگ کوچ تعینات۔ اور عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئیں، قیمتیں زیادہ ہونے پر خریداروں کی ونڈو شاپنگ۔ جانور کا ریٹ پوچھ کر دبے پاؤں نکلنے لگے۔ مہنگائی کے باعث جانور ہاتھوں ہاتھ نہ بکنے پر بیوپاری بھی پریشان۔